بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سورہ قیامہ کے بعد آج انشاءاللہ ہم سورۃ التغابن کا مطالعہ کریں گے۔ 28ویں پارے کی سورت ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہوں جی۔ یہ صفحہ نمبر 766 ہے اس مصحف میں، اور سورت کا نمبر ہے 64 اور پارہ نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن۔ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين۔ الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ إنما أموالكم وأولادكم فتنة واللہ عنده اجر عظیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز
حکیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کو آپس میں ملایا گیا ہے. ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں ہوتی ہیں اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ کوئی 7 مرتبہ اکٹھا کیا گیا ہے ان معاملے میں صورتوں کو. سب سے پہلے مکی صورت سورہ فاتحہ ہے، اور تقریباً 6.5 پاروں پر پھیلی ہوئی مدنی صورتیں ہیں. طویل ترین 4 مدنی صورتیں سورۃ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ. پھر 2 مکی صورتیں انعام اور اعراف. پھر 2 مدنی صورتیں ہیں انفال اور توبہ. اس کے بعد پھر ایک طویل سلسلہ ہے مکی صورتوں کا. سورۃ یونس سے شروع ہوتا ہے، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ ہجر، سورۃ نحل، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ انبیاء، سورۃ حج، اور پھر سورۃ مومنون. یعنی 11ویں پارے سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ اور جا کر 18ویں پارے میں ختم ہوتا ہے. پھر ایک مدنی صورت آتی ہے سورۃ نور. اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر چلتے چلے جائیے کہ جا کر پھر وہ ختم ہوتا ہے سورہ سبا اور سورۃ فاطر کے بعد سورۃ احزاب. سورہ احزاب مدنی صورت آتی ہے، تو پھر اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جا کر ختم ہوتا ہے سورت، یعنی اس میں جب صورتوں کا اندازہ لگائیں نا کہ سورۃ احزاب کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، سورۃ احزاب کے بعد سورۃ سبا، سورۃ فاطر، پھر سورۃ یاسین، سورۃ یاسین کے بعد سورۃ صافات، سورۃ صافات، پھر سورۃ صاد، پھر زمر، پھر مومن، پھر حامیم السجدہ، پھر شورا، پھر نہیں اس سے پہلے ایک اور سورت ہے زخرف. زخرف کے بعد پھر دخان، دخان کے بعد جاسیہ، جاسیہ کے بعد احقاف. اس کے بعد 3 مدنی صورتیں ہیں، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ فتح اور سورۃ حجرات. اس کے بعد صرف سورۃ قاف سے سلسلہ شروع ہوتا ہے مکی صورتوں کا، اور یہ چلا جاتا ہے سورۃ واقعہ 23ویں پارے میں. سورہ واقعہ کے بعد پھر ایک مدنی صورتوں کا ایک بڑا سلسلہ آتا ہے. اس میں 10 مدنی صورتیں ہیں. سورۃ حدید، سورۃ مجادلہ، سورۃ حشر، سورۃ ممتحنہ، سورۃ صف، سورۃ جمعہ، سورۃ منافقون، سورۃ تغابن، پھر سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم. اچھا، اب یہ جو سلسلہ ہے اس میں کل 10 مدنی صورتیں ہیں. سب سے بڑا تعداد کی صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا مدنی سلسلوں کا گلدستہ جو ہے وہ یہ ہے. ان صورتوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدنی دور کے آخری 5 سال جو ہیں یہ ان میں نازل ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان میں خطاب مسلمانوں سے ہے، مسلمانوں کے تینوں گروہوں سے ہے. سچے مومنوں سے بھی خطاب ہے، عام مسلمانوں سے بھی خطاب ہے، اور منافقوں سے بھی خطاب ہے، اس لیے کہ وہ بھی کلمہ گو ہیں. اہل کتاب کا تذکرہ بطور مثال ہے، لیکن ان کے ساتھ باقاعدہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ یعنی چوتھی بات یہ ہے کہ ان 10 صورتوں میں سے 5 صورتیں اللہ کی تسبیح کے تذکرے سے شروع ہوتی ہیں. 3 صورتیں ماضی کے صیغے میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یا والارض، اور 2 صورتیں مضارع کے صیغے میں سورہ جمعہ، یعنی ماضی والی جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سورۃ حدید
سورت صف اور سورت حشر، اور جو مزارے والی ہیں وہ ہیں سورت جمعہ اور سورت تغابن. اور پھر سورہ حشر کی آخری آیت جو ہے اس میں پھر یسبح لہ ما فی السماوات والارض آتا ہے. تو ان صورتوں میں 6 مرتبہ اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے، 3 دفعہ ماضی کے صیغے میں اور 3 دفعہ مضارع کے صیغے میں. تو اس سلسلے کی یہ صورت ہے سورت تغابن. یہ صورت ایمان پر قرآن مجید کی بہت جامع صورت ہے. اس میں ایمان کی ڈسکرپشن بھی ہے. اچھا اب آخری رہ گیا، بتا ہی دوں وہ بھی، کہ پھر سورت تحریم کے بعد 29ویں پارے کے شروع سے سورہ ملک سے آخری سلسلہ شروع ہوتا ہے مکی صورتوں کا، اور پھر وہ چلا جاتا ہے قل هو اللہ تک. اس کے بعد پھر 2 مدنی صورتیں ہیں جو ہم نے آج نماز میں سنی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اس قصے کی یہ صورت ہے. آغاز کیا، پہلے ترجمہ کر لیں اس کا جلدی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. لہ الملک ولہ الارض ولہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الذی خلقکم، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مومن، بس تم میں سے کافر بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں اور انکار کرنے والے بھی ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یعنی اس کائنات کو با مقصد پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا. وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں. فاحسن صورکم، کیا خوب صورتیں بنائیں، کیا خوب تمہاری صورتیں بنائیں. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، کیا نہیں پہنچی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا. فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، تو انہوں نے مزہ چکھ لیا اپنی کرتوتوں کا، اپنی کرتوتوں کا انجام انہوں نے فیس کر لیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے. فقالو، لیکن وہ کہنے لگے بشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا. فکفروا، لہذا انہوں نے انکار کر دیا. وتولوا، اور منہ پھیر لیا ہدایت سے. واستغنى اللہ، اللہ نے بھی بے پرواہی برتی کہ دفع ہو جاؤ. واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، حمید ہے، تعریف کیا گیا ہے. زعم الذین کفروا، نوٹ کیجئے گا پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ، 2 آیات میں ایمان برسالت، اب ایک آیت میں آئے گا ایمان بالآخرت، اور بڑے زوردار طریقے سے آئے گا. زعم الذین کفروا اللہ یبعثوا، پورے قرآن مجید میں یہ اسلوب نہیں ہے. کافروں کو غلط فہمی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. کیوں نہیں؟ بلا، کیوں نہیں؟ وربی، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں جتلایا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں. what you have done، ریکارڈ پروڈیوس کیا جائے گا تمہارے سامنے. وذالک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. اچھا، ایمان باللہ کے بارے میں 4 آیتیں تھیں، ایمان برسالت کے بارے میں 2، اور ایمان بالآخرت کے بارے میں 1. اب ایمان کی دعوت ہے. فآمنوا، اگر یہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ،
والنور الذی انزلنا، پس مانو اللہ اور اس کے رسول کو اور اس نور کو جو ہم نے نازل فرمایا ہے قرآن مجید، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اب چونکہ ایمان بالآخرت پر ایک آیت آئی تھی، اب وہ تک کمی پوری ہوگی۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس روز وہ تمہیں جمع کرے گا، کون سا کب جمع کرے گا؟ لیوم الجمع، جمع کرنے کے دن، آن دا ڈے آف اسمبلی، ذالک یوم التغابن، اور وہ ہوگا ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، اب اس کے نتائج، اخروی نتائج اس ایمان کے کیا ہوں گے، کفر کے کیا ہوں گے، دونوں کا ذکر آ گیا نا۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ان سے دور کرے گا، وَيُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہوگی بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، البتہ وہ لوگ جو ماننے سے انکار کریں گے اور منہ موڑیں گے، ماننے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیں گے، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، اس میں رہنے کے لیے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اب ایمان لانے کے دوسرا رکوع جو ہے، پہلے میں ایمان کی ڈسکرپشن، تینوں ایمانوں کی، ایمان کی دعوت اور ایمان کے اخروی نتائج اور اخروی ثمرات۔ اب دوسرے رکوع میں ایمان کے دنیاوی ثمرات کا تذکرہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جن رات نے گزشتہ جمعہ پڑھا تھا قرآن اکیڈمی میں، آپ تھے نا؟ آپ جمعے میں نہیں تھے؟ اچھا، اس میں نے اسی پر ساری گفتگو کی تھی، نیٹ میں دیکھ لیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت، اصاب یصیب کا نہیں، اینی تھنگ وچ بیفالز یو، یعنی تم پر کچھ نہیں بیتتا اچھا یا برا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ اس کو واقعہ پیش آنے کے بعد یاد آ جاتا ہے کہ اللہ نے کیا۔ ظاہر کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں کرتا، اے ہو گیا، حالات ایسے ہو گئے، حالات نے مار دیا، زمانے کا یہ ہو گیا، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، یاد رکھنا اگر تم نے منہ موڑا میرے رسول کی اطاعت سے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے۔ He is not responsible for your acts۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پس ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم درگزر کرو گے، معاملے کو چلنے دو گے، ٹوکا ٹاکی نہیں کرو گے زیادہ، وَتَصْفَحُوا، اور چشم پوشی کرو گے، ٹرن اے بلائنڈ آئی، وَتَغْفِرُوا، اور معاف کر دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔
انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے تمہارے لیے آزمائش ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے. واسمعوا واطیعوا، لیکن پریکٹیکلی سنو اور مانو، اطاعت کرتے رہو. اللہ کا ڈر جیسے 100% تو ممکن نہیں، لیکن جس قدر ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرتے رہو. واسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو. لسن اینڈ اوبے. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اپنے اوپر اچھا خرچ کرو یا خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. ومن یوق شح نفسہ، اور جو کوئی دل کی بخیلی، دل کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب جنریٹر چل جائے گا نا، کہیں جنریٹر پر اے سی آن نہ ہو جائے، پھر جب جھٹکا ہوگا لائٹ کے آنے کا پتہ چلے گا تو پھر اس کو چلا لیں گے. آپ پچھلے پنکھے چلا لیں، چلا لینا ان کو، تاکہ پھر کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوتی رہے ہوا کی. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یضاعف لکم، وہ تمہارے لیے اس کو بڑھا دے گا. ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وہ بھی جنریٹر چلے گا تو پھر آن ہوگا، چل پڑے. یا بجلی آئی پھر چلی گئی. آن رکھیں، پنکھے چلیں گے تو اے سی بھی آن کر لیں گے. یضاعف لکم ویغفر لکم، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے ملٹیپلائی کر دے گا، بڑھا دے گا. ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور بردبار ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے. العزیز الحکیم، بالادست حکمت والا ہے. میرے خیال میں بجلی آ گئی، تھوڑا جھٹکا لگا نا. اچھا، یہ تھا ترجمہ. اب آتے ہیں اس کا باقاعدہ مطالعہ. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین کی جو چیز ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تسبیح کے دو مطلب ہیں. سین با ہا کا مادہ آتا ہے تیرنے کے لیے، اور تسبیح کے معنی تیرانا. تیرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیول کو پانی میں برقرار رکھتے ہیں تو تیرتے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں، تو یہ تیرنا ہے. تو تسبیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا. کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی منسوب نہ کرنا کہ جو اس کے شائن شان نہ ہو، کہ وہ آپ اس کو گرا دیں اس کے مقام سے. یہ تسبیح ہے. اب اس کے دو مفہوم ہیں. ایک تو کائنات کو جب ہم یعنی ایکسٹرنلی ایز ویل ایز انٹرنلی آپ کھولتے چلے جاتے ہیں تو آپ پکار اٹھتے ہیں کہ اس کا بنانے والا بے عیب ہے. ٹھیک تھی میری بات؟ آ گئی بجلی آ گئی. تو یعنی آپ آؤٹ ورڈ جائیں تو ابھی وہ جو انڈیا نے چھوڑا ہے سیٹلائٹ، وہاں لکھا ہو تو پتہ نہیں کتنے لاکھ کلومیٹر جو ہے وہ چاند دور ہے زمین سے، اور تقریباً 1 مہینے کا فصل ہوگا اس کے یعنی چھوٹنے سے اور چاند پر لینڈ کرنے سے. تو یہ صرف ایک چاند ہے، اور چاند
یہ جو سورج کی گلیکسی ہے اس کا 1/11 ہے، اور ایسی کئی گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر. آسمان تک ہم ابھی نہیں پہنچ سکے کہ کتنی دور ہے، حالانکہ ہم فاصلے لائٹ ایئرز میں ناپتے ہیں. لائٹ ایئر کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل فاصلہ طے کرتی ہے. تو 1 منٹ میں کتنا کرے گی، 1 گھنٹے میں کتنا کرے گی، 1 دن میں کتنا کرے گی، اور 1 سال میں کتنا کرے گی. تو یہ فاصلے ناپ کر بھی ابھی ہم آسمان تک نہیں پہنچ سکے، یہ کتنا بلند ہے. تو یہ کائنات کتنی وسعت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا روح پڑے گا نا. تو یہ کیا ہے، یعنی ہر چیز زبان حال سے پکار رہی ہے کہ اس کا بنانے والا بہت بڑا ہے، اور کہیں نقص نہیں ہے. آپ کسی مسجد میں جائیں نا، اس میں لگا ہوا ہوتا ہے ٹائم ٹیبل پورے سال کا کہ 18 جولائی کو سورج صبح اتنے بج کر اتنے منٹ پر طلوع ہوگا فیصل آباد میں، اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر غروب ہوگا. بلکہ اب تو نیٹ آپ کے پاس ہے، آپ دیکھیں ایگزیکٹ اسی ٹائم پر طلوع ہوگا غروب ہوگا. یعنی کوئی ڈسکریپنسی اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو یہ گواہی دیتا ہے نا کہ اس کا بنانے والا پرفیکٹ ہے. یہ کیا ہے، یہ زبان حال سے تسبیح ہے. دوسرا تسبیح کا مفہوم کیا ہے، تسبیح پھیرنا. اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پرانے تراجم ہیں اور تفسیریں ہیں ان میں اس سے مراد تسبیح کرنا ہوگا وربلی، ٹو ہم اللہ پریز. جدید تراجم میں وہ ہوگا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے ایکچولی دونوں ہی. کہ سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت آئی ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. یعنی یہ تسبیح جو میں نے بیان کی ہے یہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، لیکن وربلی کیا تسبیح کر رہی ہے چیزیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن ثابت تو ہو گیا نا کہ ہر چیز وربلی بھی تسبیح کرتی ہے کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیا ہے، یہ تسبیح ہے. تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد. اسی کی بادشاہی ہے. اگر یہ ہوتا الملک لہ تو ترجمہ ہوتا بادشاہی اس کی ہے، لیکن لہ الملک ہے تو اسی کی بادشاہی ہے. عربی کتنی پڑھ لی بھلا آپ نے؟ اس میں مکمل ہو گیا. مرکب اضافی پڑھ لیا، مرکب توصیف پڑھ لیا، جملہ اسمیہ بھی پڑھ لیا. تیسرا نہیں پڑھا، مرکب جملہ اسمیہ نہیں پڑھا ہمارا. وہ پڑھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس میں 2 سیگمنٹ ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور پریڈیکیٹ بعد میں آتا ہے. تو آپ ٹیکنیکلی پڑھیں گے کہ سبجیکٹ جو ہے الملک ہے، اس لیے کہ وہ اسم ہوتا ہے نا، اور جو لام لہو جو ہے یہ لام سے شروع ہو رہا ہے تو یہ خبر ہوگا، یہ مبتدا نہیں ہو سکتا. جب آپ جی پڑھ لیے، ہاں وہی. تو یعنی الملک جو ہے یہ مبتدا ہے، لیکن یہ بعد میں آیا ہے، خبر پہلے آئی ہے. تو جب خبر مقدم ہو گئی تو اس میں حذر پیدا ہو جاتا ہے کہ لہ الملک، اس ہی کی بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور وہی حمد کے لائق ہے. لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہیں. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، لیکن تم میں کافر بھی ہیں اور مومن بھی ہیں. مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا تو سب کو ایک ہی جیسا کیا تھا، اور وہ جو ہم نے بیسک تھیم میں پڑھا ہے نا کہ وہ روح جو ہے دل کے اندر، اور وہ ہم بلکہ پچھلے ہی سبق میں پڑھا تھا ہم نے، نہیں پہلے پڑھا تھا، وہ جو آیات نور پڑھی تھی اس میں آتا نا کہ ایک نور ہے اس کے اندر. تو هو الذی خلقکم، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نور تو سب کو عطا کیا تھا، لیکن کیا ہوا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، لیکن تم میں سے ماننے والے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ،
اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن مجید میں بار بار، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، سب خبر ہے میری، اس کو انفارمیشن نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ڈانٹ ہوتی ہے. وہ چھٹی جماعت میں ایک اسکول میں پڑھا سرگودے میں، تو وہاں جو ہمارے انچارج ہوا کرتے تھے تو وہ حاضری لگاتے لگاتے رول نمبر 8 یوں کر کے میں تک لیتا، رول نمبر 15، رول نمبر 16، رول نمبر 17 میں تک لیتا ہے. میں دیکھ لیا. کیا مطلب تھا اس کا؟ کسی لڑکے نے شرارت کی تو حاضری لگاتے لگاتے وہ کہہ دیتے میں نے دیکھ لیا ہے. کیا مطلب ہوتا تھا اس کا؟ جی ہاں، میں حاضری سے فارغ ہو کر تمہاری خبر لیتا ہوں. تو یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، مجھے خبر ہے، تو یہ اصل میں ڈانٹ ہوتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض ارض بالحق. اب وہ یہ مضمون جو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا نا آخری رکوع میں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ایک طرف کیا ہے؟ یہ پوری کائنات ہے. خلق السماوات والارض بالحق. ہم نے وہاں نتیجہ نکالا تھا نا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. باطل کیا ہے؟ یہ حق کا الٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین یعنی کائنات کو با مقصد پیدا کیا. اور وہ مقصد ہماری کیا سمجھ میں آیا تھا؟ انسان. سورج، چاند، ہوائیں، بادل، بارشیں، پودے، جانور، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، فائنلی کیا بنایا؟ وَصَوَّرَكُمْ، تمہاری صورتیں بنائی. یعنی اس کائنات کا فوکس کون ہے؟ انسان. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کیا ہی خوبصورت صورتیں بنائیں. اچھا، اب اگلا سوال کیا ہے کہ یہ کائنات تو میرے لیے بنی، وہی سورہ آل عمران والا مضمون ہے جو یہاں اس کا خلاصہ آ رہا ہے. پھر میں کس لیے ہوں؟ یہاں آؤں، ظلم کروں، ڈکاروں، کھاؤں پیوں اور چلا جاؤں انپنشڈ؟ نہیں. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تمہارا اسی کی طرف لوٹنا ہے، بالآخر تمہارا اسی کی طرف جانا ہے. اسی بات کو مزید کہ یعلم ما فی السماوات والارض، یہ آیت بڑی زبردست ہے، علم پر بڑی زبردست آیت ہے قرآن مجید کی. یعلم ما فی السماوات والارض، یا آسمان و زمین کس کو کہتے ہیں؟ کائنات کو. تو سب کچھ آ گیا نا. یعلم ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے. کوئی رہ گئی چیز باقی نہیں نہ رہا کچھ. اب مزید وضاحت، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، کہ صرف ہر چیز ہی کو نہیں جانتا بلکہ تمہاری حرکتوں کو بھی جانتا ہے. اور دونوں طرح کی حرکتیں. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو. پھر کوئی چیز رہ گئی؟ اور تیسری پھر بتا دی واللہ علیم بذات الصدور، اور وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. ہر چیز کو جانتا ہے آسمان اور زمین کی، ہر عمل کو جانتا ہے جو تم کر رہے ہو چھپا کر یا اعلانیہ. اور صرف عمل ہی نہیں، اس کے پیچھے جو نیتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے. یعنی کچھ چیزیں ہماری وہ ہیں کہ جو میری آپ سے پوشیدہ ہیں، آپ کی مجھ سے پوشیدہ ہیں، ہے نا. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم آمنے سامنے کر رہے ہیں. میں کوئی بری حرکت آپ کے سامنے کرتا ہوں تو آپ کہیں گے یار ڈاکٹر صاحب ہی کر رہے ہیں. ایک تو وہ بیان کر دیا، لیکن اسی پر بس نہیں ہے. لیکن کوئی شخص بظاہر کوئی برا کام کر رہا ہے لیکن اس کی نیت اچھی ہے، گڈ انٹینشن کے ساتھ کر رہا ہے، ان انٹینشنلی کر رہا ہے یا انٹینشنلی کر رہا ہے، یہ باتیں ہم ایک دوسرے کی نہیں جان سکتے. اس لیے کہ میرا دل سینہ چیر کا میرے دل کو آپ نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کے دل کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. اس میں کیا ہوگا؟ گڈ انٹینشن اینڈ بیڈ انٹینشن بھی اسی میں آئے گی. اور
انٹینشنلی اینڈ انٹینشنلی وہ بھی اسی میں آئے گا. اور کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا دکھاوے کے لیے؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سینے میں چھپے ہوئے راز ہیں، اللہ کو یہ بھی معلوم ہے. اب ایمان باللہ مکمل ہو گیا. اب 2 آیات میں ایمان برسالت آ رہا ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا اس سے پہلے کافروں کی خبریں تم تک نہیں پہنچی؟ کیا تم تک نہیں پہنچی کافروں کی خبریں؟ اس سے پہلے والے کافروں کی خبریں. فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا دنیا میں، لیکن وہ کافی نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے ایک دردناک عذاب بھی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. یہ ساری کہانی کیا تھی؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول، یعنی ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر آئے. فقالوا، لیکن وہ کہنے لگے آپ بشر یادوننا، کیا ایک بشر ہمارے راستہ دکھائے گا، ہماری رہنمائی کرے گا؟ فکفروا، اور اس بنیاد پر کہ یہ ایک انسان ہے ہمارے جیسا، یہ اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے، انکار کر دیا. اب یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو چھوٹا ذہن جو ہے ان کو اکٹھے نہیں دیکھ سکتا، رسالت اور بشریت. اور اس کا ظہور 2 مختلف طرح سے ہوتا ہے. پیغمبر کی زندگی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیسا انسان ہے، وہ کہتے ہیں یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے. اور بعد والے اس کو رسول پہلے مان لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نبی کا، یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے. پرابلم ایک ہی ہے کہ ایک ہی شخص بیک وقت رسول بھی اور انسان بھی نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ فیکٹ ہے، اللہ نے پیغمبر جو بھیجے ہیں انسانوں میں سے بھیجے ہیں، لیکن چھوٹا مائنڈ جو ہے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور 2 ظہور مختلف طریقوں سے پیغمبروں کی زندگی میں ان کو کیا ہے، یہ رسول، یہ انسان ہمارے جیسا، یہ ہماری رہنمائی کرے گا. نو وے. جو رسول پہلے مان لیتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کا رسول، وہ ہمارے جیسا انسان کیسے ہو سکتا. تو ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ایسا اس لیے ہوا کہ ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول اللہ کے ان کے پاس آئے تھے واضح نشانیاں لے کر. فقالو، تو وہ کہنے لگے ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ فکفروا، لہذا پس انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے. وتولوا، اور منہ موڑ لیا. واستغنى اللہ، منہ کیسے موڑتا ہے انسان؟ بے پرواہی ہوتی ہے نا. تو اس پر اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے بھی بے پرواہی برتی، مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ. تو پہلے انہوں نے منہ موڑا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے بھی بے پرواہی کا ثبوت دیا. واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی نیڈ نہیں ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ سارے غنی کے معنی. تو واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی، بے نیاز، انڈیپینڈنٹ، ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اینی ون، اور حمید، حمد کیا گیا ہے. اب ایک آیت میں ایمان بالآخرت آ رہا ہے. زعم الذین کفروا، کافروں کو غلط فہمی ہے، کافروں کا خیال ہے اللہ یبعثوا، کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. اب اس کا جواب سنیے گا. قل، کہہ دو، بلا، کیوں نہیں. یعنی سورۃ قیامہ میں ہم پڑھ کے آئے نا باقاعدہ، اس کے شروع میں بھی آخرت میں بھی دلیل دی تھی باقاعدہ کہ ہم تمہارے ہاتھ کے پوروں کو درست کر سکتے ہیں. آخر میں کہ جو ایک نطفے سے پورا انسان اور اس میں 2 مختلف مرد اور عورت بنا سکتا ہے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ یہاں کوئی دلیل نہیں دی. کیا کہا؟ قل بلا وربی،
اے نبی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ وربی، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، قل بلا وربی لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں لازماً جتلائے جائیں گے تمہارے اعمال جو تم نے کیے ہوں گے۔ وذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ نہج البلاغہ ایک کتاب ہے شیعوں کی، اس میں اکثر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور ان کے خطوط ہیں، لیکن کچھ خطبے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ خطبہ ہے کہ جو آپ نے بنو ہاشم کے سامنے دیا تھا، کہ جب حکم ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جو چھوٹے بھائی کی حیثیت سے آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ بنو ہاشم کی دعوت کرو، ارینج کرو، انہیں کھانا ارینج کیا۔ تو کھانا کھلانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، لیکن ابو لہب نے اتنا شور مچایا کہ آپ بات ہی نہیں کر سکے۔ 2 ہفتے کے بعد پھر آپ نے کھانے پہ بلایا، اس دفعہ لوگوں نے بات سن لی۔ غالباً وہ خطبہ اس جگہ کا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ ان الرائد لا یکذب اہلہ، رائد کہتے تھے قافلے کے آگے چلنے والے شخص کو، جو راستے کا تعین کرتا تھا، پڑاؤ کہاں ڈالنا ہے، کہاں پانی، کہاں کوئی اونٹوں کے لیے کوئی جھاڑیاں واڑیاں ہوں جن میں وہ منہ مار لیں، تو وہاں وہ تعین کرتا تھا کہ ہم اگلا پڑاؤ وہاں ڈالیں گے، پھر اگلا پڑاؤ وہاں ڈالیں گے، اسے رائد کہتے تھے۔ مکے والوں کی روایت تھی عربوں کی کہ یہ رائد جو ہوتا تھا یہ چیٹ نہیں کرتا تھا اپنے قافلے والوں کو، جھوٹ نہیں بولتا تھا ان سے، اور قافلے والے اس پر ٹرسٹ کرتے تھے، روایت تھی۔ یعنی عام زندگی میں کوئی شخص جو ہے اگر وہ جھوٹا بھی ہو، لیکن جب اسے رائد بنا دیا جاتا تھا تو وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، یقیناً کوئی بھی قافلے کے آگے چلنے والا رائد اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام جہان والوں سے جھوٹ بول سکتا تو میں تمہارا اپنا ہوں نا، میں تم سے جھوٹ نہ بولتا۔ ولو غررت الناس جمیعا، اور اگر میں تمام لوگوں کو بالفرض والمحال دھوکہ دے سکتا، ما غررتکم، تو تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں بالخصوص تمہاری طرف، و انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ و الی الناس، کیا الفاظ ہیں؟ عامۃ، شاید بالخصوص تمہاری طرف اور بالعموم تمام بنی نوع انسانی کی طرف۔ اس کے بعد فرمایا واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم ایک دن مر جاؤ گے جیسے رات کو سو جاتے ہو، ثم لتبعثن، اور پھر تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، کما تستيقظون، جیسے صبح سو کر اٹھتے ہو، ثم لتحاسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تمہارے اعمال کے بارے میں، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا، وَإِنَّهَا لَجَنَّةً أَبَدًا أَوْ لَنَارًا أَبَدًا، اور یا وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی یا ہمیشہ ہمیش کی آگ ہوگی۔ یہ یعنی غالباً پھر کمپلائنس آپ کے کر چکے تھے، حکم آپ کو اس کا یہاں پر ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو خبردار کیا۔ کیا فرمایا کہ کافروں کو زوم ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، کہہ دو کیوں نہیں، قل بلا وربی، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہاری کرتوتوں کے بارے میں تمہارا محاسبہ ہوگا، بتلایا جائے گا، وذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔
اب کیا ہے، ایک آیت میں دعوت دی جائے گی ایمان لانے کی، یعنی ایمان باللہ بھی ڈسکرائب ہو گیا، ایمان برسالت ڈسکرائب ہو گیا، ایمان بالآخرت ڈسکرائب ہو گیا. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس مانو اللہ اور اس کے رسول کو، والنور الذی انزلنا، اور اس نور کو جو ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، ذالک یوم التغابن، یہ ہوگا ہار جیت کے فیصلے کا اصل ہے. غبن کہتے ہیں نقصان کو، اس کا غبن ہو گیا، تو تغابن باب تفاعل سے مبالغہ ہے. ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا نقصان کا اصل دن، یعنی جس دن جو اس دن ہار گیا وہ واقعتاً ہار گیا. ان دنیا میں بھی انسان جیتتا ہارتا رہتا ہے، لیکن عارضی ہوتا ہے. لیکن اس دن جو جیت گیا وہ واقعتاً جیت گیا، جو ہار گیا واقعتاً ہار گیا. جس نے نفع کمایا وہ واقعتاً نفع میں رہا، اور جس کو نقصان ہو گیا اس کا واقعتاً نقصان ہو گیا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اور جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا اور ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہوگی بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، البتہ وہ لوگ کہ جو انکار کریں گے ماننے سے اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیں گے. اولئک اصحاب النار، یہ اہل نار ہوں گے، آگ والے ہوں گے، اہل جہنم ہوں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ، بہت برا انجام ہے. آج اسی پہ بس کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.